آپ سے کیا تکلیف ہے؟ جماعت اسلامی کو ہم سے یہ تکلیف ہے کہ ان کو ایسا لگتا ہے کہ یہ خواجہ سرا کمیونٹی پڑھ لکھ گئی تو شاید ان کے جو ایوانوں میں جگہ ہے، کیونکہ پڑھے لکھے تو وہ اتنے ہوتے نہیں ہیں. ہماری ایک ڈاکٹر محرب اور سرخ حنائی ان کے لیے کافی ہیں. تو ان کو ایسا لگتا ہے کہ ہم ان کی جگہیں لے لیں گے. انسیکیور قسم کی ایک جماعت ہے. اور دوسرا، الیکشن جیتنے کے لیے وہ کیا کیمپین چلا، کیا کام کیا ہے جماعت اسلامی؟ کوئی کام نہیں کیا. پچھلے الیکشن میں وہ عورتوں کے قانون کے پیچھے، ڈومیسٹک وائلنس کے قانون کے پیچھے پڑے رہے تھے. اس سال انہوں نے یہ قانون لے لیا ہے. بیسکلی سیاست کی بھی جمالوں ہیں جماعت اسلامی. اگر وہ انسانیت سے اپنا کام کریں اور کام کو سامنے لائیں تو ان کو ووٹ بھی پڑیں گے اور وہ ایوانوں میں بھی آئیں گے. لیکن یہ جو بی جمالوں والی حرکتیں ہیں کہ کبھی ان پہ تنقید، کبھی ان پہ تنقید، یہ بل ایک پروگریسو بل تھا پاکستان کا. اور آج کل رات جو فیصلہ آیا ہے شریعت کورٹ کا، یہ ایک شرمناک ہے، ایک مزاحیہ فیصلہ ہے جس نے ایک تماچا مارا ہے تمام خواجہ سرا کمیونٹی کو جانوروں سے تشبیہ دی. تھینک یو. اچھا، ایک عدالت نے آج پاکستان کی آئین کے ساتھ، شریعت کے ساتھ، پاکستان کی عوام کے ساتھ ایک مذاق کیا ہے، کھلواڑ کیا ہے. ہمیں واضح طور پہ نظر آ گیا ہے کہ شریعت کورٹ کے جو ججز ہیں وہ ایک بین الاقوامی دائیں بازو کی جماعت کی سازش کا حصہ ہیں. کیونکہ یہ کیسے ممکن ہے کہ بالکل ویسا ہی قانون جو کہ 2017 میں کرناٹکا میں مودی جی نے پیش کیا، جو ٹرمپ کی جماعت کے لوگ، ٹرمپ کے پیروکار امریکہ میں پیش کر رہے ہیں، جو کنزرویٹو پولیٹیکل پارٹی کے لوگ یو کے میں پیش کر رہے ہیں، جو برازیل کی فار رائٹ پارٹی بولسونارو کو فالو کرنے والے لوگ برازیل میں پیش کر رہے ہیں، ایسے تمام بلز کا چھاپا آپ نے انگریزی کے اندر پاکستان میں شائع کر دیا. اور آپ کو لگ رہا تھا کہ لوگ اتنے جاہل انہیں نظر نہیں آئے گا. تو پاکستان کی ریاست کو، ISI کو، انٹیلیجنس کے اداروں کو اس بات کا نوٹس لینا چاہیے کہ ہو کیا رہا ہے. کوئی بھی بندہ آ کے اسلام کا نام لگائے، کچھ بھی آپ کی آنکھوں میں دھول جھونک کے چلا جائے گا اور آپ لوگ بس اس کو برداشت کر لیں گے. ایک گلوبل نیو کنزرویٹو فار رائٹ موومنٹ کی ایک اسٹریٹجی ہے کنٹریز کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کی، میکنگ پیپل فائٹ ایچ ادر، کہ لوگ یہاں پہ ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے رہیں، جینڈر اور سیکس کی کیٹیگری کو کولیپس کر دیں. کولیپس کرنے کے بعد ایسے قوانین کے لیے جواز تیار کیا جائے، گراؤنڈ تیار کیا جائے جہاں پہ مردوں کو جیل میں بند کیا جا سکے غیر مردانہ حرکتیں کرنے پہ، اور عورتوں کو جیلوں میں بند کیا جائے غیر عورتانہ حرکتیں کرنے کے اوپر. تو پھر مرد کون ہے اور عورت کون ہے اور مردانہ کیا ہے اور زنانہ کیا ہے؟ پھر تو اس کا مطلب یہ کل کو آپ کے قانون دان یہ فیصلے بھی کر رہے ہوں گے اور یہ بالکل اسی کا جواز تیار کر رہے ہیں. یہ جیسے میں نے بولا ایک بین الاقوامی دائیں بازو کی سازش ہے اور اس وقت پاکستان کے اپنے ریاست کے اداروں کے اندر بیٹھے ہوئے کچھ کارکنان اس سازش کا حصہ ہیں اور پاکستان کے انٹیلیجنس اداروں کو، ریاست کو اس بات کا نوٹس لینا چاہیے. یہ بتائیں کہ آپ اپیل فائل کرنا تو چاہ رہے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ کیا آپ سڑکوں پر نکلیں گے، احتجاجی مظاہرے کریں گے؟ ہم تو سڑکوں پہ رہنے والے لوگ ہیں، ہم فقیر ہیں، ہم درباروں پہ رہنے والے لوگ ہیں. ہم تو ہمیشہ سے موجود ہیں. ہم ہر سال 3-4 احتجاج تو کرتے ہی ہیں. لڑنا ہمارا حق ہے، ہم ہمیشہ سے لڑتے آئے ہیں، ہم آئندہ بھی لڑیں گے. جب بھی کوئی خیر ہماری ہی جنگ اگر نہ ہو، کسی اور کی بھی جنگ ہو، کسی اور کے ساتھ انصاف نہ ہو رہا ہو، ہم ان کے ساتھ بھی ہمیشہ کھڑے ہوتے ہیں. تو احتجاج سب کا آئینی حق ہے، پرامن احتجاج. ہم بھی پرامن احتجاج کو ہی کریں گے اگر کہ ہمیں کرنا پڑا تو. لیکن فی الحال ہمیں لگتا نہیں ہے کہ اس کی ضرورت ہے، بیکاز جس مزاحیہ انداز میں اور جس جلد بازی کے اندر سینیٹر مشتاق احمد کو اور جماعت اسلامی کے باقی لوگوں کو سپورٹ کرنے کے لیے اس وقت ان کے ساتھیوں نے فیڈرل شریعت کورٹ میں سے یہ فیصلہ دیا ہے، اور ان کے جو ڈالر پے ماسٹرز ہیں جو کہ باہر کے ملکوں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور جو ان کو فنڈ کرتے ہیں کہ پاکستان کے اندر ٹیررزم کو پروموٹ کریں، اپنی جلد بازی کے اندر انہوں نے فیصلہ اتنا مضحکہ خیز سنا دیا ہوا ہے کہ اس کو شاید ہماری سپریم کورٹ خود ہی رد کر دے. تھینک یو. اچھا یہ بتائیں کہ جو شرعی عدالت کا فیصلہ تھا وہ کیا تھا، اس میں کون سے نکات ایسے ہیں جن سے آپ کو اختلاف ہے؟ تو فیڈرل شریعت کورٹ کا جو فیصلہ جو کل آیا ہے اس میں یہ لکھا گیا ہے کہ جو 2018 کے قانون میں ٹرانسجینڈر پرسنس کو حق دیا گیا ہے کہ جو ان کی اپنی جینڈر شناخت ہے وہ اس کے مطابق وہ پہچانے جائیں، اس کو فیڈرل شریعت کورٹ نے کہا ہے کہ یہ پروویژن غیر اسلامی ہے. تو اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے کہ انسان کا جو سیکس ہے یعنی کہ جو جنس ہے اور جینڈر مختلف ہو. اور انہوں نے کچھ اس میں قرآن کی کچھ آیتیں اور احادیث کا انہوں نے ریفرنس دیا ہے. تو دیکھیں ہمارا تو یہ کہنا ہے کہ جو سیکس اور جینڈر مختلف چیزیں ہیں اور ہو سکتی ہیں، اور اس میں کہیں بھی قرآن میں یہ نہیں لکھا گیا کہ آپ کا جو صنف ہے وہ آپ کے سیکشول آرگنس پہ ہی اس کی ہی بنیاد ہوگی. تو یہ ہمیں جو ریزننگ ہے فیڈرل شریعت کورٹ کی یہ ہمیں غلط لگی ہے.
اور اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ جو یہاں پر جو ٹرانسجینڈر کمیونٹی ہے، جو خواجہ سرا کمیونٹی ہے، ان کا حق ہے، آئینی حق ہے کہ وہ ایز ایکول سٹیزنز پہچانے جائیں، اور ان کی رائٹ ٹو لائف، رائٹ ٹو ہیلتھ، رائٹ ٹو ڈگنیٹی، یہ ان کا حق ہے، اور اس رولنگ کی وجہ سے اس پہ اثر ہوگا۔ تو اس وجہ سے ہمیں لگتا ہے کہ اس رولنگ کو سپریم کورٹ میں چیلنج کرنا ضروری ہے، لازمی ہے۔ ٹھیک ہے۔